حج کی معنویت۔ کچھ لوگ مجھ سے ملے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ہم نے بائسیکل کے ذریعے حج کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی حاجیوں کا کئی گروپ مجھ سے ملا ہے جو اسی قسم کی باتیں کرتا تھا۔ مثلاً کوئی بتاتا تھا کہ ہم اونٹ کے ذریعے حج کا سفر کرنے جا رہے ہیں، کوئی بتاتا تھا کہ ہم پیدل حج کا سفر کرنے جا رہے ہیں وغیرہ۔ یہ لوگ حج کی صورت یا فارم کو جانتے ہیں مگر وہ حج کی معنویت کو نہیں جانتے۔ قرآن میں آیا ہے کہ حج کے لیے سفر کرو اور اس کے منافع کو حاصل کرو۔ منافع کا لفظی مطلب ہے فائدہ یا بینیفٹ، لیکن اس کا مطلب مادی فائدہ نہیں ہے بلکہ معنوی فائدہ ہے۔ یعنی حج سے حکمت یعنی وزڈم کا سبق حاصل کرو، حج سے زندگی کی حکمتیں دریافت کرو، حج کی عبادت پر غور کر کے اس سے راز حیات کو جانو۔ مثلاً آپ حج کے لیے مکہ جائیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کعبہ کی ابراہیمی عمارت اب وہاں موجود نہیں ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو لمبی صورت میں بنایا تھا، جبکہ موجودہ کعبہ چوکور صورت میں ہے، جو کہ قدیم مکہ کے لوگوں نے بطور خود تعمیر کیا تھا۔ قدیم کعبہ کی تقریباً 1/3 جگہ حتیم کی صورت میں غیر مسقف پڑی ہوئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسی کعبہ کا طواف کیا۔ انہوں نے کعبہ کو دوبارہ ابراہیمی صورت میں بنانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ایک سنت وہ ہے جس کو اسٹیٹس کوئزم کہا جا سکتا ہے، یعنی موجود حالت پر تعمیر نو کی کوشش کرنا، گویا کہ موجود حالت کو بدلنے کی تحریک چلانا سنت رسول نہیں ہے، بلکہ سنت رسول یہ ہے کہ موجود حالت کو چھیڑے بغیر نئی تعمیر کا منصوبہ بنایا جائے۔ موجودہ زمانے کی مسلم تحریکیں سب کی سب اس کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ ہر تحریک کے لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ پہلے حالت موجود یا اسٹیٹس کو بدلیں، اس کے بعد اپنے منصوبے کے مطابق تعمیر نو کا کام کریں۔ یہ طریقہ بلا شبہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ ملت کی تعمیر نو کا کام مکمل معنوں میں ایک مثبت کام ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ صورت موجودہ یہ ہے کہ ملت کے معاملات پر عملاً کسی گروہ کا قبضہ قائم ہے، تو ایسی حالت میں تعمیر نو کا منصوبہ کامیاب طور پر صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو غیر نزاعی منصوبے کی بنیاد پر انجام دیا جائے۔ اگر نئے قائدین یہ چاہیں کہ پہلے قابض گروہ سے لڑ کر اس کو ہٹائیں، وہ پہلے اسٹیٹس کو بدلیں اور اس کے بعد نئی تعمیر کا آغاز کریں، تو ایسا منصوبہ ہمیشہ ٹکراؤ سے شروع ہوگا۔ ایسے منصوبے کا آغاز تخریب سے شروع ہوگا، نہ کہ تعمیر سے۔ چنانچہ ایسا منصوبہ اپنے آغاز ہی میں نزاعی یا کنٹروورشل بن جائے گا۔ لوگوں کی طاقت غیر ضروری قسم کے ٹکراؤ پر چلنے لگے گی۔ اس کے برعکس اگر اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا کام شروع کر دیا جائے تو نزاع کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ تعمیر کا کام اول دن سے تعمیر کے اصول پر جاری ہو جائے گا۔ اب ایک لمحہ بھی تخریب میں ضائع نہیں ہوگا۔